خلیفہ چہارم جانشین رسول زوج بطول زہرا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت 13 رجب المرجب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام حیدر رکھا اور آپ کے والد ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں فاتح خیبر حیدر قرار کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنہیں رب نے بہت زیادہ کمالات خوبیوں سے نوازا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی شان اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ ان کے والد ہیں، وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ ان کے شوہر ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی کیا فرامین ہیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، انا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انا دار الحکمتی وعلی بابوہا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان علیٰ منی وانا منہ وہو ولی کل مومن۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور فرمایا کہ علی ہر مومن کا ولی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ سے جو محبت کا اظہار فرمایا، آپ کے بارے میں جو آپ کی شانوں کو بیان فرمایا گیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی شان بازبان قرآن سنتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن کے وقت، رات کے وقت، اعلانیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ مفسرین فرماتے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے، 1 درہم آپ نے رات کے وقت، 1 درہم آپ نے دن کے وقت، 1 درہم آپ نے لوگوں کے سامنے، اور 1 درہم پوشیدہ طور پر خرچ کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی شان میں آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بزبان عمر فاروق اعظم سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تر ہوتی۔ فرمایا پہلی فضیلت یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہوا۔ اور دوسری فضیلت جو آپ کو حاصل ہے، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر جو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا وہ بالکل ساتھ تھا۔ اور تیسرا شرف اور فضیلت جو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا کہ کل جھنڈا میں جس کے ہاتھ میں دوں گا اسی کے ہاتھ میں رب تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا
اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت فرمانے والے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 3 ایسی فضیلتیں ہیں جو صرف مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ کیا حضرت علی کو مولا علی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس بارے میں یاد رکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر واپسی کا جب سفر اختیار فرماتے ہیں تو سفر کے دوران ایک مقام آتا ہے جسے غدیر کا مقام کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر اس جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا من کنت مولا فہو علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت فرما۔ اب اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، جبریل تمہارے مولا ہیں اور نیک مومنین تمہارے مولا ہیں۔ اب یہاں پر مولا سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مولا سے مراد ہے دوست، مددگار۔ تو جس طرح رب تعالیٰ مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے بندے بھی مددگار ہیں، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہنا بالکل جائز ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے اور دیگر صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔